ہمارے ساتھ اعجاز الحق صاحب موجود ہیں، سربراہ مسلم لیگ ضیاء اور گورنمنٹ کے اتحادی بھی ہیں. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب، آپ جوائن کریں. آپ یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ پرفارم نہیں کری ہے، نظام ڈیلیور نہیں کرا، اس کے باوجود آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی میں سن رہی تھی ایم کیو ایم کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ نئے صوبے اور یونٹس صرف فیڈرل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پورے ملک میں ہر صوبے میں اس کی ضرورت ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسی ٹیم کے ساتھ آپ کیوں چاہیں گے کہ ڈریگ ہو سسٹم؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ زیادہ ایکسپرٹس آئیں اس کے اوپر کام کریں اور پھر اس فارمولا پہ عمل کیا جائے؟ دیکھیے یہ بحث جو ہے نا پچھلے 80 سال سے چل رہی ہے کہ اس ملک میں کون سا نظام ہے جو کہ صحیح ڈیلیور کر سکے گا، یا پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ یا پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ. اس کی بہت ہی بحث چلتی رہی. ہم نے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ دیکھے، جب ماشاء اللہ ادوار کے ہم نے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ دیکھے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پہلے پریزیڈنٹ بنے اور پھر انہوں نے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ لے آئے. بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ سے ڈلیور نہیں کر سکیں گی تو پھر یہ نئے ایکسپیریمنٹس کی بات جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد آنے شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں کولیشن میں، لیکن میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے. لیکن جب گورنمنٹ آپ سے مشاورت ہی نہیں کرے گی، آپ سے بات چیت ہی نہیں کرے گی اور آپ سے مشورہ نہیں کرے گی، سر آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. نہیں، اپوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے ہم. اپوزیشن میں کیوں بیٹھ جائیں؟ اگر اپوزیشن کوئی اچھا کام کر رہی ہوتی، اپوزیشن کوئی پتہ نہیں کل کو کہ چلے ہم اسمبلی سے باہر نکلتے ہیں. کمیٹیاں تو انہوں نے چھوڑ دی ہیں، پہلے اسمبلیاں توڑ دی تھیں. تو اپوزیشن بھی کوئی مثبت کردار ادا نہیں کر رہی کہ انسان کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر میں شاید کوئی پروڈکٹیوٹی دکھا سکوں گا. تو اس لیے ہاں انڈیپینڈنٹ بیچ میں بیٹھ سکتے ہیں. وہ میں سوچ رہا ہوں کچھ عرصے کے بعد شاید وہاں انڈیپینڈنٹلی بیٹھنا پڑ جائے تو وہاں پر بیٹھ جائیں گے. کل ایک میں آپ کو بتا دوں نا، ایک میسج آیا کہ گورنمنٹ نے اپنے اتحادیوں سے مشاورت کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا. تو میں نے اسی میسج پہ دوبارہ ان کو لکھ کر بھیجا کہ کون سے اتحادیوں سے بات چیت کی آپ نے، یا صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ کی ہے یا باقی اتحادیوں کے ساتھ بھی کی ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ تو نہ بجٹ سے پہلے مشورہ ہوا تھا نہ بعد میں مشورہ ہوا. جی اعجاز صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اور جب آپ نے خود اپروچ کیا تب بھی آپ سے یہ کہا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی، لیکن مصطفیٰ کمال کا ایک ویو پوائنٹ آ رہا ہے، علیم خان کا ایک ویو پوائنٹ آ رہا ہے. یہ وزراء ہیں، کیا یہ انفرادی طور پہ بات کر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ بیک ڈور اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، یا ڈائریکٹلی بات کرنی چاہیے؟ کیونکہ کوئی جنرلی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپینین آ رہی ہے کہ یونٹس بننے چاہیے. تو پھر کیا ہے which is stopping رانا ثناء اللہ to admit or share that what is going on behind doors؟ دیکھیں آپ کی بات یہ صحیح ہے. یہ جب ایک حکومت کے وزیر نے یہ بات کی کہ مزید صوبے یا یونٹ ہونے چاہیے تو پھر یہ بحث شروع ہوئی نا. جب ٹاپ شوز میں بھی آ گئی اور اس کے بعد تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی انڈائریکٹلی انڈورس کر دیا. اور اس کے بعد آج کل ہو رہے مجھے بلایا گیا ایک دو فورمز میں جہاں پہ کیا کہتے ہیں گرینڈ ڈبیٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس مسئلے. لیکن بات یہ ہے دیکھیں، اس پہ جب تک حکومت کے اندر وزیر کو چاہیے تھا کابینہ میں بات کرتے، اگر کابینہ کا کنسنسس پیدا ہو جاتا تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ آگے چل کر اتحادیوں سے بات کرتے. جب اتحادیوں سے بات کر لیتے تو پھر یہ ڈبیٹ شروع کرواتے. اب پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا کہ جب لیکن اعجاز صاحب ایک ویو بہت پوائنٹ بڑا تو یہ بھی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد مینڈیٹری ہو گیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر کہ یونٹس یا صوبے بنائے جائے، پھر وہ فار سم ریزن کیا نہیں گیا. کیا آپ لوگ اگر پہلے والے مطالبات کو امپلیمنٹ کروائیں تو پھر آپ کے لیے نئی ریسٹرکچرنگ آسان ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ ایک نیا مطالبہ ہے آن نیو گراؤنڈز. لیکن اسی طرح کی بات جب ماضی میں ہوتی رہی ہے تو وہ کسی کو یاد نہیں ہے کہ مینڈیٹری کیا تھا 18ویں ترمیم کے بعد. لوکل باڈیز الیکشن نہیں کروایا، پاور ٹرکل ڈاؤن نہیں کی، بجٹ کا مسئلہ ہے، یونٹس بنائے جا سکتے تھے، کہا بھی گیا قانون میں نہیں بنائے، پہلے اس کو کروائیں. آپ کو نہیں لگتا ایسا ہونا چاہیے؟ جو آپ کہہ رہی ہیں نا بات، وہ 18ویں ترمیم میں ویسے بھی ابھی بہت سے بات ہو رہی ہے. اور جیسے این ایف سی ایوارڈ کی بات ہوئی اور کوشش یہ کی گئی کہ اسے واپس لایا جائے، 18ویں ترمیم جو ہے اس کے بارے میں بہت سی ڈبیٹ کھل چکی ہے کہ یہ صحیح ہوا تھا یا غلط ہوا تھا.
حالانکہ اس کو بہت سا کریڈٹ پیپلز پارٹی نے دیا ہے، لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ صوبوں میں کیپیسٹی بلڈنگ نہیں تھی. انہوں نے تمام چیزیں یعنی کہ ہیلتھ ایجوکیشن لینے کے بعد اس کو سنبھال نہیں سک رہے، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں، کیا موجودہ حکومتیں جن صوبوں کے اندر ہیں وہ اپنی سلطنت کو کرنے دیں گی؟ وہ کبھی بھی سکڑنے نہیں دیں گی اپنی سلطنت کو. تو صوبے بنانے کی بات تو ایسی ہے جیسے نہریں بنانے کی بات ہوئی تھی وہ پھر نہیں بن سکی. اسی طرح صوبے بنانے کی جو بات ہو رہی ہے وہ بھی نہیں چلے گی اگر ان کو یہ گارنٹی کروائی جائے گی کہ آپ کا ڈومین جو ہے وہ وہی رہے گا، صرف ہم انتظامی یونٹس بنانے کے لیے جا رہے ہیں کہ 3 ڈویژنس کا مل کر ایک بنا لو، 4 ڈویژن کا بنا لو. اجاز صاحب ایک سوال لے لیجئے کہ نون لیگ کیوں چاہے گی کہ پنجاب تقسیم ہو؟ ایک پارٹی 10 یا 12 کروڑ آبادی پہ رول کر رہی ہے، وہ کیوں چاہے گی کہ ایک بڑا حصہ اسے لے لیا جائے اور کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے؟ بالکل یہی حساب پیپلز پارٹی کا ہے. اس کے لیے بھی ایک عام تاثر یہ کہ اس معاملے کو طول دیا جائے گا، کہا جائے گا پہلے بلدیاتی نظام ٹھیک کرتے ہیں، یا پھر یہ سیاسی بحث دوبارہ شروع ہو جائے گی کہ پہلے سندھ کو تقسیم کریں یا پنجاب کو تقسیم کریں. کیونکہ ہم نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے الیکشنز میں کہ جب چھوٹے گروپس آئے ہیں تو ووٹرز ٹرن آؤٹ کی ڈائریکشن چینج ہوئی ہے. فار ایگزامپل پی ٹی آئی کے دور میں اس وقت کہ جب ضمنی الیکشنز ہوتے تھے تو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں پڑا تھا، تو یہ پرفارمنس بیسڈ اورینٹیشن بھی ہوتی ہے ووٹرز کی. تو یہ ایک گارنٹی تو نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک ہی پارٹی جیتے گی، لیکن ایٹ لیسٹ اس کو ایک تسلی ضرور ہوتی ہے کہ نئی اوپینین میکنگ اپرچونٹیز نہیں مل رہی. تو ڈویژن سے تو اوپینین میکنگ اپرچونٹیز ملیں گی. یہ دونوں پارٹیز ایسے کیوں چاہیں گی؟ دیکھیے میں وہی بات آپ سے کر رہا تھا، اور یہی بات میں کر رہا ہوں، یہ بات میں نے اسٹریس کی ہے کہ یہ جماعتیں جو ہیں یہ سلطنتیں ہیں، یہ رائل فیملیز ہیں، یہ اپنے ڈومین کو اپنی سلطنت کو سکڑنے نہیں دیں گی. تو اس لیے جیسے نہریں نہیں بنا سکے تھے اس طرح آپ صوبے بھی نہیں بنا سکیں گے صورت حال میں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یونٹس بنا دیں، انتظامی یونٹس بنا دیں. تو اور ان سے اجاز الحق صاحب آپ کی کوآرڈینیشن. بات سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پریشر نہیں ہے، یا ہائیسٹ لیول پہ عسکری قیادت میں یا سیاسی قیادت میں یہ سوچ نہیں پائی جاتی ہے، یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ ہو، کیونکہ وہی ایک طرح کا پریشر ہو سکتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ کوئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس آپشن نہیں ہے اس کو قبول کرنے کے علاوہ، کیونکہ یہ نیڈ آف دی آر ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے نہریں نہیں بنی ویسے صوبے بھی نہیں بنیں گے؟ میں تو ایک ڈبیٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ پہلے بڑی کوشش کی 26ویں 27ویں ترمیم میں کہ ہم جو ہے وہ نئی نہریں بنائیں گے، چولستان کو آباد کریں گے، پاکستان ہوگا، یہاں پر ہم فوڈ سیکورٹی دیں گے. لیکن ان جماعتوں نے نہیں دینے دی، اور ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے کہ تعلقات ڈیم کی طرف چھوڑ دیا گیا تھا کہ یہ اجاز الحق صاحب اگر جیسے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو کسی نے کوئی بات نہیں کی، اگر گورنمنٹ سے بات کریں تو گورنمنٹ کیا کہے گی؟ گورنمنٹ تو کچھ نہیں کہے گی کہ گورنمنٹ تو محدود ہے نا اس وقت اسلام آباد تک. سپوز کی بات کریں گے لیکن گورنمنٹ تو کی ریٹ 18ویں ترمیم کے بعد صرف اسلام آباد ٹیریٹری میں ہے نا، وہ تو نہ کوئی آپ نے دیکھا لیکن ہوگا 2/3 میجورٹی کے لیے تو گورنمنٹ انوالو ہوگی نا کسی بھی لیول پہ، چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہو، وفاقی سطح پہ ہو. اس میں تو پھر وزیروں کے پاس یہ آپشن نہیں رہ جاتی کہ وہ کہیں کہ ان سے کسی نے بات نہیں کی ہے. اگر فار ایگزامپل بات کر لی آفیشلی، جو کہ اب تک وہ کہتے ہیں آفیشلی بات نہیں کی، تو وہ کیا جواز دیں گے یہ نہ کرنے کا؟ نہیں، جواب تو یہی دیں گے جی کہ ہماری سلطنت جو ہے وہ سکڑ جائے گی، اور انہوں نے کیا کہنا. آپ دیکھیں نا، مطلب ابھی بات کر رہی ہیں آپ کہ ہر صوبہ ہر اپنے صوبے کو سلطنت بناتا ہے. مجھے بتائیں کہ وفاق کے وزیر اعظم کتنی دفعہ گئے ہیں کے پی کے میں، کتنی دفعہ گئے ہیں بلوچستان میں، ٹھیک کتنی ہے. دفعہ گئے اجاز صاحب یہ بتائے گا کہ ایک یہ بھی رائے ہے کہ پی ٹی آئی چونکہ صوبوں کے حوالے سے ماضی میں بھی انگیج ہوتی رہی ہے اداروں کے ساتھ، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، اور کچھ دن میں یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ اس دفعہ ایک ایسا بینچ بنا ہے جس کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ قانونی طور پہ کیا سلوک کرے گا. تو کیا ایسی کچھ آپشن ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف بھی ملے، ملاقاتیں بحال ہوں، اینڈ دین پی ٹی آئی گیٹ ٹو ہیو دس بگ پولیٹیکل اپرچونٹی ٹو سروائیو آن دس آئیڈیا کہ صوبے بنے اور وہ بنانا بھی چاہتے ہیں؟
اس طرح پی ٹی آئی کی انٹری آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ بھی ملے گی؟ نہیں، پی ٹی آئی تو اس کے حق میں، انہوں نے تو اوپنلی کہا ہے، اور پہلے بھی یہ کہا تھا، ہم نے بھی 1990 سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں. بات کو فیصلہ کرنے والے ہیں، جب تک وہ نہیں آن بورڈ آئیں گے تو پی ٹی آئی تو اس وقت اپوزیشن میں ہے نا. ان کا کہنا یہ بہت اچھی بات ہے، ان کے لیے فلیکسیبلٹی دکھانا بہت اچھی ہے. اور آج بھی جس طرح وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی آئے میرے ساتھ بیٹھے، کل کو میں امید کر رہا ہوں کہ کوئی پی ٹی آئی سے بھی بیٹر سینس ول پرویل تو کہیں گے آئیں جی ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، پھر بات سے بات آگے چلے گی. اس میں بہت سی چیزیں پھر ڈسکس ہوں گی، بہت سی بھی آ جائیں گی اور بہت سے راستے بھی کھولنے کے ہیں. لیکن اعجاز صاحب، آپ گورنمنٹ کی اتحادیاں، آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی کوئی تیاری نہیں ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا یا اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کا. کاؤنٹر کرنے کی بھی کوئی خاص تیاری نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہلے سندھ کو کر دیں. میرا نہیں خیال کہ حکومت کی کوئی تیاری. اگر حکومت کی تیاری ہوتی تو حکومت کے وزیر کو پھر پبلک میں آ کے اپنی لانڈری پبلک میں نہیں لانی چاہیے تھی، کیبنٹ کے اندر لے کر جاتے، وہاں بیٹھ کر بات کرتے. اگر وہ سمجھتے حکومت کے اندر سے کوئی پازیٹیو بات نکل سکتی ہے. انہوں نے ایک پبلک ڈبیٹ شروع کروا دی، اور اس پبلک ڈبیٹ میں کوئی حامی ہے کوئی. لیکن اعجاز صاحب، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس پہ کیپٹلائز کرے گی، پی ٹی آئی کی بھی کوئی تیاری تو نہیں تھی ریسٹرکچرنگ کے اوپر اپنے دور میں بھی اور بطور اپوزیشن بھی. پی ٹی آئی کو صرف فی الحال یہ ان کی فیور میں جاتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ ہمیں کرنا چاہتے ہیں، پر کرنا کیسے ہے یہ ان کو بھی نہیں پتا. پہلے کیا ہونا چاہیے یہ پی ٹی آئی کو بھی نہیں پتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیاسی نااہلی ہے. اگر جہاں سے بھی یہ ڈیبیٹ آ رہی ہے ایٹ لیسٹ ان کی تیاری تو ہے. سیاستدانوں کی اس میں کوئی تیاری ہی نہیں ہے. بالکل تیاری نہیں ہے. اس میں سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، پہلے کابینہ میں ڈسکس کرنا ہوگا، پھر اتحادیوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوگا، پھر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بہت بیٹھنا شکریہ ہوگا. اعجاز الحق صاحب، سربراہ پروگرام میں جوائن کرے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.